بچ گئے اٹھنا، کسی کے اوپر تو نہ گرا؟ چلیے ٹھیک ہے. پونے 12 کا وقت ہی دیا ہوا ہے نا. جی سدرا کے نائی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. ہندہ باسط ترجمہ. وعلیکم السلام. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. خفیہ سازشیں تو صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں مبتلا کر دے، جبکہ وہ انہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ کھلی کر دیا کرو تو کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے ہو، اور خصوصاً ان کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. حدیث امت المقدر. السلام حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا فتوسعوا. رجولن تو نہیں، رجولن مجلس ہی ہے، لمبا کرنے کی ضرورت نہیں جیم کو. ہاں آگے. ولیکن توسعوا وتوسعوا وکان ابن عمر اذا قام له ہمارا نہیں عمرہ. عمر اذا قال قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. جزاک اللہ. تم لوگ پیش کو بہت زیادہ عربی بولنے کے لیے لمبا کرتے، ہر چیز کو لمبا بننے سے عربی نہیں بن جاتی. رجلن ہیں جہاں آگے نہیں آ رہا تھا اس کو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں. کس سے سیکھا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ ہاں تو زبر زیر پیش کو اتنا لمبے چوڑے نہیں کیا کرتے. وہ ایک لطیفہ ہے تسنیم بشیر احمد صاحب نے اپنا ہی لکھا ہوا ہے کہ گھر میں پنجابی بول کے نا تو پنجابی تھا تو اردو کا لفظ سمجھتے تھے کہ جس چیز کو لمبا کر دو وہ اردو بن جاتی ہے. تو غالباً کہتے کہ مجھے اماں جان نے، حضرت اماں جان یا حضرت حسن کسی نے پوچھا اچھا بشیر کتے کو کیا کہتے ہیں اردو میں ہیں؟ تو میں نے کہا کوتا. تو غالباً یہی لفظ تو ہیں. تو بہرحال یہاں جب کلاس میں تلفظ بھی ٹھیک کروا لیا کرو جس حد تک ہو سکتا ہے. زیادہ دور تو نہیں میں دیتا لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے. ترجمہ حمد المصور. السلام علیکم ہے سر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اس غرض سے نہ اٹھائے کہ تا وہ خود اس جگہ بیٹھے. وسعت قلبی سے کام لو اور کھل کر بیٹھو. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے. کیا مطلب اس کا؟ جس نے حدیث پڑھی اس کو نہیں آتا مطلب؟ چلو خیر تم سنا دو. کہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں سے اٹھو کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے تاکہ تم کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ. اٹھو ہیں جی. اور دل بھرا کرنا چاہیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ تم لوگ جو ناصرات ہو کسی مجلس میں اجتماع پہ اگر کہیں موقع مل گیا خالی کرسی پڑی دیکھو یا اچھی جگہ دیکھو بیٹھی ہوئی کوئی بڑا اگر آ جاتا ہے نا تو اٹھ کے کرسیاں خالی کر دیا کرو. دیکھا بعض چھوٹے اجتماع ہوتے ہیں نا تو چھوٹے بچے بیٹھے رہتے ہیں، بعض بڑے لیٹ آتے ہیں تو بیچارے کھڑے رہتے ہیں. تو کسی مجلس میں یہ بھی چھوٹوں کا فرض ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے کہ اٹھ کے ان کو جگہ دے دو، خود بیٹھ جاؤ، نہ خود کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بٹھا دو. ٹھیک ہے؟ کرتی ہے اسی طرح؟ جی. سوچوں گی. اچھا جی. ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام. سلمہ سہیل. پیارے حضور. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا نکل آوے تو کافی ہے. میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی نیت سے کہتا ہوں. نہیں، میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں. گو وہ وجوہ نامعلوم ہے کہ کیوں یہ جوش ہے، مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا.
اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کے وصایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو، ان پر ایسے کار بند ہوں کہ ایک نمونہ ہو، اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا، نمایاں تبدیلی مطلوب ہے تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جاویں کہ یہ مخالف ضلالت میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر طائب ہوئے، وہ کیوں؟ عظیم و شان تبدیلی نے جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوئی اور ان کے واجب التقلید نمونے نے ان کو شرمندہ کیا۔ سمجھ آئی؟ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کو یہ نصیحتیں کرتا ہوں، جی نصیحتیں کرتا ہوں، میں ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک جوش ہے، اس محبت اور پیار کی وجہ سے کرتا ہوں جو تم لوگوں کے لیے ہے۔ جی جی، پھر اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ تبدیلی آئے اور وہ تبدیلی نمایاں ہو جو مخالف لوگوں کو بھی۔ یہی نہیں ہے کہ ہم بس ہمارے دل میں ہے، ہم نے کوئی بری چیز دیکھی ہیں جی تو دل میں برا بنا لیا کہ بری ہے۔ کسی شادی پہ گئے، وہاں اگر فضول قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں کسی فضول قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو صرف دل میں برا نہیں بنا لیا، گو یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ مطلب ایک ہے ایمان کی حالت ہے لیکن بہت کمزور۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو برا دیکھو، کہیں بھی مجلس میں ہو رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ۔ اگر روک نہیں سکتے اول تو اچھی بات ہے کہ اس کو روکو، اگر روک نہیں سکتے تو اٹھ کے آ جاؤ وہاں سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں ایسی تبدیلی چاہتا ہوں جو پتہ لگے کہ تمہارے میں اور غیر میں کیا فرق ہے۔ جی، یہ پتہ لگنا ہے دنیا کو کہ سلمہ سہیل میں، اس میں زید ہندا میں، فلاں میں باقی لڑکیوں کی نسبت کیا فرق ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو، خاص طور پہ تم لوگوں کو جو وقفے ہوتے نو، خاص طور پہ اپنا روز جائزہ لینا چاہیے۔ اکثر تمہاری 13 سال سے اوپر ہی ہیں نا، 13 14 سال 15 سال تک پہنچنے والی ہیں، تو دیکھا کرو کیا ہم نے سارا دن میں اچھے کام کیے، کیا ایسے کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کبھی سوچا ہے؟ سال میں کتنی دفعہ سوچا ہے؟ ایک دفعہ؟ کبھی کبھی سوچا کرو شام کو سونے سے پہلے کہ آج ہم نے سارے دن میں اچھے کام کیا کیے، جو اچھے کام کیے پھر اس کو ڈائری میں لکھ لیا کرو، جی، تاکہ خود اپنے آپ کو نا اصلاح کر سکو، بجائے اس کے دوسرے اصلاح کریں۔ ہم خود اپنی اصلاح، خود انسان اپنی خود اصلاح زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ دوسرا تو کہے نا یہ ٹھیک کرو، تو بعض آدمی چڑھ جاتا ہے، بعض غصہ آ جاتا ہے، بعض برا منا لیتا ہے۔ جب خود آدمی کر رہا ہو تو پھر برا نہیں منائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تم کچھ غفور صاحب کی لگتی ہو؟ ربا میں غفور صاحب ایک رہتے ہیں، ان کی کچھ لگتی ہے تم؟ جی ربا میں ایک چودھری غفور صاحب ہیں، ان کی کچھ لگتی ہے تم؟ نہیں، میرے دادا کا نام ہے حمید اللہ۔ اچھا، کہاں ہیں وہ جرمنی میں رہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور نانا کا کیا نام ہے؟ رشید احمد۔ وہ کہاں ہے، ربا میں؟ نہیں، وہ فوت ہو گیا، لاہور میں رہتے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ چلو، جب تک کوئی مانگتا نہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھو۔ نظم کس نے پڑھنی ہے؟ سو سنجا وید کو دے دو۔ وہ پیشوا ہمارا جیسے،             ہے نور،
سارا نام اس کا ہے محمد دل پر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پہ امبر ایک دوسرے سے بہتر لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر دجا یہی ہے پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہے اتارے میں جاؤں اس کے وارے بس نہ خدا یہی ہے وہ یار لا مکانی وہ دل پر نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس راہنما یہی ہے وہ آج شادی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ طیب امی ہے اس کی ثنا یہی ہے حق سے جو حکم آئے سب اس نے کر دکھائے جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے جو راز دی تھے بھارے اس نے بتائے
سارے دولت کے دینے والا فرما روا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ اچھا جی، نعمانہ اور فرحانہ مضمون پڑھیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ سیرت ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف وقتوں میں کئی شادیاں کی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور نیک بیویاں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دین کی باتیں سکھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دوسری مومن مسلمان عورتوں کو دین کی باتیں سکھاتی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیوی اور مومنوں کی ماں تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے ہوئی۔ مصریوں میں یہ پرانا رواج تھا کہ اپنے ایسے معزز مہمان جن سے وہ تعلقات بڑھانا چاہتے تھے ان کے ساتھ رشتے کے لیے اپنے خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں پیش کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور رئیسوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے۔ ان بادشاہوں میں مقوقس شاہ مصر بھی شامل تھا۔ جب مقوقس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات بڑھانے کے لیے اپنے رواج کے مطابق 2 لڑکیاں جو مصر کے شریف خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی مدینہ بھیجی۔ ان 2 لڑکیوں میں ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ان کی بہن سرین تھی جن کا نکاح مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی مبارک خاتون ہیں جن کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مائکروفون ہے جی آن ہے؟ جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بہن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصر سے مدینہ منورہ آ رہی تھی تو ان کے ساتھ مبلغ اسلام حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو راستے میں ان دونوں بہنوں کو دین اسلام کی باتیں بتاتے رہے۔ اسلام کے بارے میں سن کر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور ان دونوں نے راستے میں ہی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور فضیلت سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے والد تجھ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 18 ماہ زندہ رہے اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا عظیم الشان نمونہ دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ لو عاشا ابراہیم لکانا صدیقا نبیّا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ ضرور راست باز نبی ہوتا۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس دن اتفاق سے سورج گرہن ہوا۔ پرانے زمانے میں یہ یقین کیا جاتا تھا کہ سورج اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مدینہ میں لوگ یہ کہنے لگے کہ اس دن سورج گرہن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ سورج اور چاند کو انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ جل شانہ کے حضور جھک جاؤ۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیک پاک باز خاتون تھی، اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک عالم فاضل خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ اور میرے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماریہ دونوں اس قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جنت البقیع کی قبرستان میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر اور افریقہ اور جزیرہ عرب کے درمیان قیامت تک کے لیے مضبوط واسطہ بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان قریب تم مصر فتح کر لو گے، چنانچہ اہالیان مصر سے احسان کا معاملہ کرنا کیونکہ ان کو ذمہ اور رحم حاصل ہے۔ یقینی طور پہ یہ حکم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکرم اور امت مسلمہ سے ان کی قربت اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ بس جی حضور۔ تم نے اس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے۔ جی۔ تو غیر احمدی اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے وفات دے دی کہ وہ نبی نہ ہو جاتے کہیں۔ کیا اس دلیل میں کوئی وزن ہے؟ جی کوئی ویٹ ہے اس دلیل میں؟ اس دلیل کا تمہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ جی لکھا نہیں ہوا، زبان سے پوچھ رہا ہوں میں۔ جی سمجھ آئی ہے۔ میری بات سمجھ آئی تمہیں کہ نہیں آئی؟ تھوڑی سی آئی۔ کس کو آئی ہے ٹھیک طرح؟ تمہیں آئی ہے؟ ہاں تم بتاؤ۔ ہاں ہاں جی۔ کیا؟ کہ جو حدیث ہے اس میں
اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ فوت نہیں ہوتے حضرت ابراہیم تو وہ نبی ہوتے. تو وہ غیر احمدی کہتے ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتا ہیں جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی جی ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں نا وہ، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں. وفات دے دی. اگر نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے یا بندہ خود نبی بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے نا. جی تو اگر وہ زندہ ہوتے بھی اور اللہ تعالیٰ نبی نہ بنانا چاہتا تو نہ بناتا. تو اللہ تعالیٰ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اگر ان کو زندہ رکھتا تو ان کو مجبوری تھی اللہ میاں کہ ان کو نبی بنانا پڑتا. مطلب یہ تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا، جس کا یہ الٹے معنی لیتے ہیں وہ اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان کو کیونکہ فوت ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حالانکہ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اور اگر یہ ابراہیم زندہ ہوتا تو یہ بھی نبی بن سکتا تھا. ہیں مطلب ہے کہ ایک اس کا منفی پہلو نہیں ہے بلکہ پازیٹیو پہلو ہے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے میرے بعد. ٹھیک، اب سمجھ آئی میری بات کی؟ ہیں تمہیں بھی آئی؟ اس کو ذرا ایکسپلین کرو، شاید ان کو تمہاری بات زیادہ سمجھ آ جائے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم فوت نہیں ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے اس لیے ان کو فوت یہ کہ نبی نہ بن جائے کہ نبی نہ بن جائیں، خود ہی بن جائیں نبی زبردستی ہیں. اللہ میاں بیچارہ اتنا ہی مجبور اللہ ہے. اللہ میاں نبی بناتا ہے ہر ایک کو. تو اللہ میاں یہ تو نہیں فوت کر دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں کو فوت نہیں بھی کرتے تو اللہ میاں کی مرضی ہوتی کہ وہ نبی بنتے ہیں نہیں. اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک واضح فرما دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا؟ تمہیں آ گئی؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آ گئی. تو اور نظم میں ایک دوبارہ رغیبہ. السلام علیکم حضور. ایمان مجھ کو دے دے، عرفان مجھ کو دے دے، قربان جاؤں تیرے، قرآن مجھ کو دے دے، دل پاک کر دے میرا، دنیا کی چاہتوں سے، صبوحیت سے حصہ سبحان مجھ کو دے دے، دل جل رہا ہے میرا، فرقت سے تیری ہر دم، جام وصال اپنا اے جان مجھ کو دے دے، کر دے جو حق کو باطل میں امتیاز کامل، اے میرے پیار ایسا فرقان مجھ کو دے دے، ہم کو تیری رفاقت حاصل رہے ہمیشہ، ایسا نہ ہو کہ دھوکا شیطان مجھ کو دے دے، دنیا
کفر و بدعت کو اس میں غرق کر دوں، طوفان نوح سائق طوفان مجھ کو دے دے، جن پر پڑے فرشتوں کی رشک سے نگاہیں، اے میرے محسن ایسے انسان مجھ کو دے دے، دجال کی بڑائی کو خاک میں ملا دوں، قوت مجھے عطا کر سلطان مجھ کو دے دے، ہو جائے جیسے ڈھیلی سب فلسفہ کی چولیں، میرے حکیم ایسا برہان مجھ کو دے دے، ایمان مجھ کو دے دے، عرفان مجھ کو دے دے، قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، آداب مجلس فوزیہ سمرا کہاں ہیں اور دوسری کہاں ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ چلو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ مجالس کے آداب۔ مجالس مجلس کی جمع ہے، اس کے معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں۔ مجالس کے قیام سے جماعتی طور پر ترقی ہوتی ہے۔ جماعتی خوشحالی کا راز اس بات میں ہے کہ لوگوں کا آپس میں گہرا اور مضبوط تعلق ہو، اسی لیے مختلف مجالس کا قیام کیا جاتا ہے کہ مجالس کے آداب اور وقار کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنے علم، ایمان اور روحانیت میں ترقی کریں۔ بے شک مجلسی آداب ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، مگر اسلام نے ہمیں مجالس کے جو آداب بتائے ہیں وہ بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجالس کے کیا آداب سکھائے ہیں۔ مجالس میں کھل کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو اور دوسروں کو جگہ دو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کا سامان پیدا کرے گا۔ سورۃ المجادلہ آیت 12۔ اور جب مجلس میں سے کسی شخص کو چلے جانے کے لیے کہا جائے تو اسے فوراً اٹھ کر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اصل چیز اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المجادلہ میں فرماتا ہے کہ اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ ان کو جو مومن ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجات میں بڑھائے گا۔ السلام علیکم۔ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اسی طرح مجلس سے باہر جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔
جو شخص کسی ضرورت کے تحت مجلس سے باہر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مجلس میں اگر لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں تو حلقے کے درمیان میں آ کر بیٹھنا ناپسندیدہ حرکت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو حلقے کے درمیان بیٹھے۔ مجلس، مسجد اور کسی مجمع میں لہسن، پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کچا لہسن پیاز کھایا ہو وہ ہم سے اور ہماری مسجد سے الگ رہے، یعنی یہ بدبودار چیزیں کھا کر مجلس یا مسجد میں نہ آئے۔ بخاری۔ مجلس میں اگر 3 آدمی ہوں تو سرگوشیاں نہ کی جائیں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان، سورہ المجادلہ آیت 11، کہ خفیہ مشورے کرنے کا طریق شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ مجالس میں بیٹھ کر ناشائستہ بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بیہودہ گوئی کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص سے بیہودہ گوئی ہو جائے تو اسے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی سچی تعریف کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص سے مجلس میں بیہودہ گوئی سرزد ہو جائے اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو جو کچھ مجلس میں اس سے سرزد ہوا بخشا جاتا ہے۔ ترمذی۔ مجلس میں جمائیاں نہیں لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر مجلس میں چھینک آ جائے تو جہاں تک ہو سکے آواز کو دبا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ کے سامنے رکھ لیتے اور جس قدر ہو سکتا تو آواز کو دباتے۔ ترمذی۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں یا مجلس کے پاس سے کوئی ہتھیار، تیر، چاقو، چھری وغیرہ لے کر نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہتھیار ہو تو اس کا پھل اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا چاہیے۔ پھل کیا ہوتا ہے؟ جی، پھل کیا ہوتا ہے؟ وہ شارپ پٹ لائک جس سے وہ چوٹ وہ اپنے ہاتھ میں۔ اچھا، اس کا پھل اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا چاہیے تاکہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ہاتھ میں تیر لے کر مجلس یا بازار سے گزرے تو اس کا پھل اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ وہ کسی کو زخمی نہ کر دے۔ آپ نے یہ ارشاد تاکید کی غرض سے 3 دفعہ دہرایا۔ مسلم۔ مجلس میں بات کرنے والے کی بات غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے اور تقریر کے دوران شور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضرین ادب سے سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے اور جب بات فرماتے تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا اور ہر شخص پیکر تصویر نظر آتا۔
مجلس میں تقریر کے دوران مقرر کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بدو آ جاتا اور آداب مجالس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریر کے دوران کوئی بات پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر جاری رکھتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف توجہ عطا فرماتے۔ مجلس میں کسی بھائی کے عیوب نہیں بتانے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کسی بھائی میں عیب ہے تو وفاداری یہی ہے کہ علیحدگی میں جا کر اسے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ مجالس میں ہدایت، آداب، اخلاق اور قرآنی علوم و معارف کی باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ تم وہ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ضرور کرنی چاہیے اور درود پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ذکر کی مجالس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی بزم میں یاد کرتا ہے جو اپنی مجلس میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ترمذی۔ جزاک اللہ۔ بس تمہاری 3 دفعہ باری آئی، اس کی 2 دفعہ آئی۔ تم بھامڑی صاحب کی کچھ لگتی ہو؟ جی حضور کی پڑھنواسی۔ پڑھنواسی؟ جی۔ اچھا۔ چاقو، کبھی چھریاں چاقو کہتے ہیں نا، پھل ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، کبھی کسی کو پکڑاؤ، کھانے کی میز پہ بھی اگر کسی کو چھری پکڑا رہی ہو یا ویسے بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہو، کسی سیب کاٹ کے کھا رہے ہو، ویسے تو تم لوگ دانتوں سے کھا لیتے اسے، اگر ارادہ کرنا ہو یا کوئی چیز تو چھری پکڑاتے ہوئے چھری کا جو ہینڈل ہے، دستہ ہے، وہ دوسرے کو دینا چاہیے، خود جو شارپ حصہ ہے، جو چاقو والا حصہ ہے وہ پکڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی کرتے ہو نا کہ نہیں؟ کسی ایک دفعہ ایک بیٹی اپنے باپ کو اس طرح ہی سیدھا کر کے پکڑا رہی تھی، تو باپ نے اس کو کہا کہ اس کو چھری پکڑانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، لگ جاتا ہے، مارنا تم نے مجھے۔ تو بیٹی کہتی کہ دوسری طرف پکڑا کرو اور ہینڈل پکڑاؤ، تو بیٹی کہتی ہے کہ خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ باپ کہتا ہے کہ اچھا، باپ کو مارنا زیادہ بھی بہت گناہ، بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو بہرحال چاقو پکڑانے کا طریقہ بھی سکھا دیا انہوں نے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے لکھا ہوا؟ سر میں نے ایک سٹوری لکھی تھی اسکول میں، تو اسکول میں رسالے میں چھپ گئی ہے؟ ہاں جی۔ کیا سٹوری ہے؟ حضور وہ 50 ورڈز کی، آپ نے ایگزیکٹلی 50 ورڈز کی سٹوری بنانی تھی۔ اچھا، تو پڑھ کے سنانی ہے، دکھانی ہے؟ اچھا، تو پڑھ کے سنا دو بھائی، کھانے سے کلاس بھی سن لے گی۔ I was dead, or was I? It leapt at me, grabbing me with such force that I fell to the ground. Its mouth opened and I felt a tingle round my neck. He was gone. I lay there, blood trickling down my neck. My mouth felt strange and the smell of garlic ran through my body. پھر تمہیں سرپرائز ملا تھا؟ جی۔ اور ہاں جی، یہ کس نے پہلے یاد کیا کرتا تمہیں؟ تم بتاؤ، تم بھی اس کی کچھ لگتی ہو؟ جی حضور۔ کیا؟ بہن ہوں۔ اچھا، چلو۔ السلام علیکم حضور۔ حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر ابھی تک مدینہ میں موجود ہیں؟ وہ سارا حصہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہوا ہے۔ مسجد نبوی جو ہے، جی، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی،
جی وہ حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوئی تھی نا گھر میں, تو وہیں اسی کمرے میں ان کی تدفین ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے. پھر ایک طرف ساتھ ہی حضرت ابوبکر کی ہوئی, پھر حضرت عمر کی ہو گئی. جی تو وہ جو حصہ ہے وہ مسجد نبوی کے حصے کے نیچے ہی ہے نا, جہاں تمہیں گنبد سا نظر آتا ہے. جی. اور باقی سب بیویوں کا بھی وہیں پہ؟ باقی گھر جو ہیں سارے مسجد کا حصہ بن چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جو لوگ مجلس میں نہیں جا سکتے, مطلب کوئی مجبوری کی وجہ سے, جیسے کوئی ڈاکٹر اپنی مریضوں کو دیکھ رہا ہو یا ویسے کوئی کام میں مصروف ہو, تو اگر مجلس میں نہیں جائے تو گناہ ملتا ہے؟ کون سی مجلس میں؟ کوئی اجتماع یا کوئی گناہ نہیں ہے, سوائے ایک مجلس ہے جس میں جہاں جانا عورتوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے, اور وہ ہے عید. عید کے لیے حکم ہے کہ عید کا خطبہ سننے کے لیے چاہے جس نے نہیں بھی مسجد میں جانا نا وہ بھی جائے. ٹھیک ہے. باقی تو مجبوریاں ہوتی ہیں, نہ جو وہ گناہ کوئی نہیں. گناہ تو وہ چیزیں گناہ ہیں جنہیں قرآن شریف میں حکم آیا ہوا ہے. باقی جس چیز کو یہاں وسلم جس کو فرمایا کہ یہ گناہ ہے, وہ نئی شریعت تو نہیں ہم بنا سکتے. اچھا. ہاں. اور حضور میں نے پوچھنا تھا, ایک سوال کر لیا, اب کسی دوسری کو بھی کرنے دو, پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ کیا حضرت معاویہ سیاہ فام تھی؟ حضرت معاویہ نہیں. دیکھو مصر جو ہے, مصر افریقہ کا حصہ تو ہے, جی, لیکن وہ جو ان کی رنگ جو ہیں وہ صاف ہیں. جیسا موراکو ہے, الجزائر ہے, یہ سارے نارتھ افریقہ کے جو لوگ ہیں جی, کالے تو نہیں ہیں. اچھا. تو بھی مجھے نہیں پتہ رنگ کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے نہیں ہوں گی. مصری صاف رنگ کے ہوتے ہیں. جی. ہاں صاف رنگ ہی ہوگا, ظاہر ہے. یہ تو پچھلی والی کیا کہتی ہے, تم نے پیچھے کیا سوال کیا تھا, پچھلی دفعہ کیا سوال کیا تھا تم نے؟ میں نے تو اس نے پچھلی نے وہ میں نے پانی کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں کیا تھا. ہاں, کہ یہودیوں کو آیت نکال کے لائی ہو تم؟ اور نہیں, کوئی کہیں کچھ نہیں, کہیں کیا کہ یہودیوں سے کیا کیا تم نے؟ یہودی نہ کرتے ہیں کہ جو یہودیوں کوئی بات نہ مانو ہیں, یہودیوں میں بالکل اعتبار نہ کرو, یہی تھا. جی. میرا قرآن شریف میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. اور میرا آج ایک اور سوال ہے کہ ہم اسکول میں وہ کر رہے ہیں ٹاپک ایولیوشن کر رہے ہیں, اور میں ذرا کنفیوز تھی کہ کیا ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. کس چیز کو؟ ایولیوشن کو. ایولیوشن کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس تھیوری کو نہیں مانتے جو ڈارون نے پیش کی گئی ہے. ڈارون کی تھیوری کو کر رہے ہو؟ جی. وہ تو کہتا ہے نا تم پہلے کیڑا تھا, پھر یہ بنا, پھر وہ بنا, وہ بنا. یہ ایولیوشن نہیں ہے. انسان ہی تھا, اور انسان کی اپنی ایک پہلے ایک بنیادی ایک فارم تھی جس میں سے ترقی کرتے 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 یہ انسان بنا. تو ہم وہ منکی سے ہم نہیں, منکی سے نہیں ہے. منکی سے منکی بنتے گئے ہیں. ایولیوشن کی ایک چیپٹر ہے رابعی کی کتاب میں, وہ جا کے پڑھ لینا, اس میں تفصیل سے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. جی. اور میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ ڈیٹیل والا جواب ہے اس کا, لیکن نہ ہم منکی سے بنے ہیں نہ کیڑے سے. وہ تو کہتا ہے نا ایک بیٹل ہاتھ میں, ایک ساتھ میں بیٹل ہے, ایک ساتھ میں بیٹل ہے. یہ بیٹل جو تھے پہلے اس کی یہ فارم تھی, پھر اس کی چینج ہوتا یہ چلا گیا, اس سے پھر یہ فلاں بنا, اور اسی سے وہ ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ منکی بنا, اور پھر منکی سے انسان بنا. ٹھیک ہے نا. ڈارون تو اس طرح چلتا ہے نا, ایک چھوٹے سے کیڑے بیٹل کو لے کے اس کے اوپر بڑی آج کل آ رہے ہیں, اس سے مضمون نہیں, غلط ہے. ایک اور سوال ہے میرا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب ایک سوال نہیں, اب دوسری کو دو, اگلا سوال بعد میں. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ ہم وقف نو بچیاں جماعت کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ کیسے خدمت کر سکتی ہیں؟ پہلے تو پڑھ لکھ کے کچھ بنو تو خدمت کرو گی نا. فی الحال تو اسکولوں میں پڑھائی کرو, ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہسٹورین ہیں, اور بہت ساری کام ہیں, پہلے بتا چکا ہوں میں 6-7 دفعہ. ہاں, آپ کون ہیں جو پچھلی؟ حضور میں ایک نظم پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں, میں ایک نظم نہیں آ گئی ہے؟ جی, آپ کو پہلے بھیجی تھی. وہ تم پڑھ چکی پچھلی دفعہ؟ نہیں, یہ وہ
घोड़ों की है। घोड़ों की? जी अच्छा, कितने बड़ी घोड़े हैं? तो पढ़ दो। तुम राइडिंग करती हो? जी जी। अच्छा चलो फिर थोड़ी सी पढ़ दो 2 मिनट में। Blessed horses, dark copper, grey and speckled white, longing neighs sound as we appear in sight. Their characteristics are known well, clever, noble and possessing an acute sense of smell. We saddle them up to take them for their rides, prayers for Huzoor in our heart and Allah by our sides. Their foreheads silky and soft are where the blessings are held aloft. This according to our Huzoor sallallahu alaihi wasallam's hadith, an avid equestrian in his own time, divine promoter of peace. He rode these magnificent creatures through many a battle and fight, where the companions fought gallantly and the horses used their might. And now Huzoor has given us the same pleasure that people over the ages have fought to endeavour. The public pay money and wish they could ride if for only half the fee, whereas due to Huzoor's grace we now ride in our own sanctuary. So every time we hear their neighs, whinnies and cries, our love for our blessed Imam multiplies. We have undying loyalty to him and will follow him till our last days, and we will remember this gift and yet again be full of praise, inshallah. Huzoor, you cannot comprehend how grateful we are, and hope our obedience to you and the Jamaat grows far. Jazakallah Huzoor, your horses you lent to us. Please pray we make the most of them. Huzoor, please pray for us. اچھا ہاں جی، اب کیا ہے؟ چلو ہاں تمہارا ایک رہ گیا تھا سوال. وہ یہ سوال تھا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، پر حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تو نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے انسان نہیں تھے، لیکن ہم جو یہ نسل چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو دین کی مذہب کی جو تاریخ ہے نا، ہسٹری جو ہے، اس میں جو ہمیں نون ہسٹری ابھی تک کی ہے، اس میں وہ ہماری یہ جو تاریخ ہے اس آدم کی جو جس نسل سے ہم چل رہے ہیں نا، اس کی جو نون ہسٹری ہے نا، اس میں وہ سب سے پہلے نبی تھے ہیں، اور انہیں سے پھر آگے چلی نسل. حضرت ابن عربی حج کر رہے تھے، غالباً ابن عربی تھے، تو حج کرتے کرتے انہوں نے نظارہ دیکھا کچھ لوگ اور بھی حج کر رہے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو ہیں؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کس آدم کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو ہزاروں آدم گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام کی ہم اولاد تو ہیں، لیکن یہ پہلے انسان دنیا کے نہیں تھے. وہ جو ایبوریجنز ہیں آسٹریلیا میں ہیں، پتہ ہے نا، پرانے لوگ جو ان کے وہاں کے نیٹو پرانے ہیں آسٹریلیا میں مثلا، وہ اپنے آپ کو اپنی ہسٹری بتاتے ہیں 45,000 سال پرانی. آدم کی تاریخ صرف 6,000 سال کی ہے. وہ اور طرح کی ان کے نقوش بھی اور طرح، رہن سہن اور طرح، لیکن اب مکس ہو گئے اسی آدم کے. تو یہ کہنا کہ صرف یہی پہلے انسان تھے، زندگی دنیا کی زندگی 6,000 سال پرانی نہیں ہے، یہ تو اربوں سال پرانی ہے. جی بس جی. وہ کون سی کتاب تھی جس میں وہ ایوولوشن کا چیپٹر ہے؟ ایوولوشن جو ہمارا نقطۂ نظر ہے، تو میں اس کو انگلش میں پڑھنا ہے، ویسے تو اور بہت ساری کتابیں بتا سکتا ہوں. جو اردو والا بھی ٹھیک ہے، اردو والی بھی ریشنلٹی ریولیوشن ریشنلٹی ٹروتھ اینڈ نالج جو کتاب ہے نا، اسکلیور آپ نے لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک چیپٹر ایوولوشن کے اوپر بھی ہے، غالباً 5واں چیپٹر ہے، وہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے. حضور، میں اپنی سہیلیوں کو کس طرح تبلیغ کرنی شروع کروں؟ اب تم کس طرح کرتی ہو؟ انگلش میں کرتی ہو، اردو میں کرتی ہو؟
English. اچھا کس طرح کرتی ہو؟ کس ایئر میں ہو؟ 9. 9 میں؟ اچھا ابھی کیا کرتی ہو؟ بات کرتی ہو؟ نہیں. اچھا تمہیں لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ صرف مسلمان کہتی ہیں یا کچھ اور بھی کہتی ہیں؟ Muslim. مسلم کہتی ہیں نا؟ جی. تمہارے میں اور دوسری لڑکیاں بھی ہوں گی مسلم تمہارے اسکول میں، جی. ان میں اور تمہارے میں کوئی فرق ہے؟ جی. ہے؟ جی. تو جب ان میں اور تمہارے میں کوئی فرق ہے، تم اپنا ڈریس بھی ٹھیک رکھو، اپنے حلیہ بھی ٹھیک رکھو. زیادہ تمہارے اسکول کو ایجوکیشن ہے یا لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہے؟ لڑکیاں. اچھا وہاں تم اپنی نمازوں کے لیے بھی اگر وقت ملے تو نمازیں پڑھنے کا کوشش کرو، ہیں؟ کسی کو غلط مذاق نہ کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو. تو لڑکیوں کو خود تمہاری طرف توجہ پیدا ہوگی. ہیں پھر میں بتاؤ باتوں میں کہ میں احمدی ہوں. ہیں وہ غیر احمدی بھی پوچھیں گے احمدی کیا ہوتا ہے، عیسائی بھی پوچھیں گے احمدی کیا ہوتا ہے. ہیں بس ایک دفعہ کہہ کے تھوڑا کبھی کوئی نہ ایسی بات چھوٹی سی کر دو جس سے تمہاری طرف توجہ پیدا ہو، پھر وہ خود بات کریں، سوال کریں، پھر اسی طرح تبلیغ شروع ہو جائے گی. ہیں پھر بتاؤ کہ ہمارے پاس ایک مسجد ہے بہت بڑی ماڈرن میں، ہیں اور وہ یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ 50 جو ایسی بلڈنگ ہے نا جو انہوں نے بہترین آرکیٹیکچر جن کا ہے یورپ میں، ان میں سے اب شامل کر لیا اس کو، بیت الفتوح کو. یہ بتاؤ گی تو کہیں گے کہاں ہیں، کس کی ہے، کون لوگ ہو تم. اس طرح باتیں چلتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ باتیں نکلیں گی، پھر وہ خود پوچھیں گے تمہارے میں دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے. ہیں ٹھیک ہے. کبھی اپنی جیب میں یا کوئی چھوٹا سا وہ لے کے چلی جاؤ، مثلاً کوئی میرا بروش تقریر کا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا پیس کانفرنس میں یا پارلیمنٹ میں، کوئی تمہارے پاس پڑا ہو کہیں کتاب میں، یوں ہی بک مارک کے طور پہ ہی نکال کے یوں ہی جان کے نکال کے دکھا دو ان کو، پھر وہ خود ہی توجہ پیدا ہوگی. ہیں پڑھیں گی پھر اور دیکھتی رہیں گی. منع تو نہیں نا؟ اسکول میں لے جانا منع تو نہیں نا کہ زائد چیزیں نہیں نا؟ بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتی رہا کرو، سوال جواب پھر آپ ہی شروع ہو جاتے ہیں. چلو پھر وقت ہو گیا. السلام علیکم.